अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, आज जो सूरत हाल है, फ़लस्तीन पर गैर कानूनी कब्ज़ा और OIC का हंगामी इजलास हुआ, जिसका कोई हल नहीं निकला। जंग बंदी की करारदाद पेश की गई लेकिन उसे वीटो कर दिया गया। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने सफाकियत की इंतहा कर दी है और अरब अस्पताल पर जो हमला किया है, अब तक की इतलात के मुताबिक 4000 लोग हैं जो कि जाम शहादत नोश कर चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की एक बड़ी तादाद है, जबकि 18,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं और 10 लाख लोग वो हैं जो कि बेघर हो चुके हैं। दूसरी जानिब आर्मी चीफ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेगा। और साथ ही आज का अहम दिन इस हवाले से कि सानहा कारसाज हुआ। 16 साल बीत चुके हैं लेकिन जो उसकी तल्ख यादें हैं उनसे जान नहीं छुड़ाई जा सकती। PTI वफ़द ने सदर मुमलिकत को चेयरमैन PTI का क्या पैगाम पहुंचाया और क्या PTI वाकई सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है, इस बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपको करवा दूं। अली हुसैन साहब हैं, MWM से, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया अली हुसैन साहब। थैंक यू वेरी मच। अली हुसैन साहब, फ़लस्तीन पर गैर कानूनी कब्जा इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। OIC का हंगामी इजलास हुआ लेकिन जो करारदाद थी जंगबंदी की उसको वीटो कर दिया गया। अमेरिका का किरदार भी सामने नजर आया। डुअल पॉलिसी खेल रहा है अमेरिका। एक साइड पे वो इसराइल में इमदाद भिजवा रहा है तो दूसरी जानिब उसने जंगबंदी की करारदाद को वीटो कर दिया। कैसे देखते हैं आप इस सूरत हाल को? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज अमेरिका ने जो जंगबंदी की करारदाद को वीटो किया है, उससे उसका वो चेहरा बेनकाब हो गया जो कि एक आलमी अमन की कोशिशों के एक अलमबरदार बना करता था अमेरिका, कि मैं आलमी अमन का ख्वाहिशमंद हूँ। आज मजलूमों के उस लहू की बरकत से उसका ये भयानक चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। अमेरिका मुस्तकिल इजराइल ज़ायनिस्ट की पुश्तपनाही पर रहा, इन सहीयूनी ताकतों की पुश्तपनाही पर रहा। फ़लस्तीनी मुसलमानों के ऊपर, फ़लस्तीनी अवाम के ऊपर जिस तरीके से बम्बारमेंट इस वक्त की जा रही है और जो वहशियाना और बर्बरियत से भरपूर जंग उनके ऊपर मुसल्लत की गई है, वो बिलाशुबा तारीख का एक स्याह बाब है और आलमी ज़मीर के लिए ये एक तमाचा है कि मासूम बच्चे इस वक्त हस्पतालों पर हमला, 6 माह के 4 माह के शीरख्वार हामला खवातीन, 10 लाख से जायद घर बर्बाद। ये वो जारियत है जो बताती है कि अमेरिका और इजराइल जुनूद इबलीस की वो लश्कर हैं, वो इबलीसी लश्कर है जो कि इंसानियत पर मुसल्लत है और इंसानियत इनकी नज़रों में कोई अहमियत की हामिल नहीं है। इंसानी खून इनके नज़दीक किसी हुर्मत के कोई हुर्मत नहीं रखती। इस वक्त हम शदीद गुस्से में हैं, पाकिस्तानी अवाम बल्कि दुनिया भर के जितने बाज़मीर इंसान हैं उनका खून खोल उठा है ये मनाजिर देख देख के। अब वो वक्त आ गया है जब अमेरिका को और इजराइल को एक शटअप कॉल दी जाए और इनको लगाम डाला जाए, वरना ये दुनिया की अमन के लिए एक मुस्तकिल थ्रेट है। अली हुसैन साहब, मुस्तकिल थ्रेट है, सबके सामने चेहरा बेनकाब हो गया है। क्या मुस्लिम उम्मा जो है वो मुत्तहिद है? लगता तो ऐसा है, सुनते यही आए थे कि फ़लस्तीन एक मकबूजा इलाका है मुसलमानों का जिस पे इसराइल ने कब्जा किया है और तमाम बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं वो आज़ाद है। लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि शायद फ़लस्तीन ही आज़ाद है जो कि अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, बाकी तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं वो मकबूजा हो चुके हैं। जी, बिलाशुबा जो इस वक्त फ़लस्तीन में जो लोगों ने काम किया और बिलखुसूस अपने इलाके में दाखिल होकर एक पैगाम दिया, उन्होंने पूरी आलम उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दिया कि हम अपनी ज़मीन के लिए, अपने किबला अव्वल के लिए हम खड़े हैं, हम अपनी कुर्बानियां देंगे, हम अपनी जानें देंगे, हम अपने बच्चे कुर्बान करेंगे, लेकिन हम अपनी सरजमीन पर और किबला अव्वल से किसी तौर पर दस्तबरदार नहीं होंगे। और एक बात और कि देखें, इन मजलूमों की कुव्वत देखें। उसने एक जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम था, जो कि अमेरिका का फराहम करदा डिफेंस सिस्टम था,
اس کو تباہ کر کے امریکی جو تسلط ہے، امریکہ کا جو ایک خوف ہے، امریکہ کا جو ایک ٹیکنالوجی کے اندر برتری کا دعویٰ ہے، اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا ہے اور کہا ہے کہ تمہارا یہ پورا ڈیفنس سسٹم ہم 1000 یا 2000 لوگوں کے سامنے برباد ہے اور ناکام ہے۔ اور اس وقت امریکہ کودا ہے اپنی کریڈیبلٹی کو بچانے کے لیے، کیونکہ امریکہ خوف بیچتا ہے، اور امریکہ نے پوری دنیا میں خوف بیچا، جنگیں بیچی اور اس کے ساتھ اپنے ہتھیار بیچے۔ آج امریکہ کا وہ بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے ہے۔ اب بھی امت مسلمہ کے جاگنے کا وقت ہے۔ یہ صرف بیت المقدس کی بات نہیں، قبلہ اول کی بات نہیں، یہ پورے عالم اسلام کی بقا کا مسئلہ ہے، جو اس وقت مظلوم فلسطینی وہاں پر لڑ رہے ہیں، پورے عالم اسلام کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، پوری انسانیت کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ زائنسٹ صہیونی ان کا کسی مذہب اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو علی حسین صاحب، آخر اس مسئلے کا کیا حل نکلے گا؟ OIC میں قرارداد ویٹو کر دی گئی، امداد بھیج رہے ہیں، لیکن بیانات تک محدود ہے۔ تمام امت مسلمہ، جتنے مسلم ممالک ہیں، کوئی آگے بڑھ کے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیانات اس مسئلے کا حل ہوں گے؟ کیا یہ پرولونگ کرے گی یہ سچویشن اس وقت تک جب تک کہ کوئی ایک فلسطینی بھی موجود ہے فلسطین میں؟ دیکھیں، اس وقت ان مظلوموں کی مزاحمت نے کم از کم امت مسلمہ کو ایک زبان تو دی، کم از کم ایک زبان تو ان کے منہ میں آئی، جو امریکہ کے بوٹ پالش کرتے رہتے تھے اور جو اس کے حکم کے بغیر چوں چرا نہیں کیا کرتے تھے۔ آج کم از کم ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہماری میڈیا بھی فلسطین کے لیے کھڑی ہے، ہمارے لوگ بھی فلسطین کے لیے بول رہے ہیں۔ اس وقت جو امریکہ نے ایک سب سے بڑا بیج اور زہر بویا تھا ہمارے اس پاکستان کے اندر، ایک فرقہ واریت کو جنم دیا تھا، آج ان مظلوموں کی استقامت کی وجہ سے تمام امت مسلمہ اور تمام جماعتیں آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ نظر آ رہی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی خوش آئند ہے کہ سعودی عرب نے جس طریقے سے بیان دیا، اور اس کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک، مصر کا اس بارے میں رویہ انتہائی شرمناک ہے، اردن کا رویہ انتہائی شرمناک ہے، اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں، میرا خیال شاید اس وقت جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو بندہ پڑھتا ہے، اس کے دل میں ایک ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے، اور مظلوموں کی لہو یہ تاثیر لا کر رہے گی کہ ان کے دلوں میں ایمان روشن ہوگا اور ان مظلوموں کے لیے قیام کریں گے۔ علی حسین صاحب، اگر ہم تھوڑا سا گزشتہ پس منظر دیکھیں اس صورتحال کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کبھی بھی کسی فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے، کوئی گرجا گھر جلایا جاتا ہے، تو فوری طور پہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہوتی ہیں وہ میدان عمل میں کود پڑتی ہیں، ان کے بیانات، ان کی تقریریں جو ہوتی ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، پوری دنیا میں ایک ہنگامے کی لہر ہو جاتی ہے۔ لیکن آج جب کہ 40,000 شہداء ہو چکے ہیں، 18,000 سے زائد زخمی ہیں، جو کہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو شدید زخمی ہیں یا زندگی بھر کے لیے معذور ہیں، جبکہ جو باقی 10 سے 15 لاکھ لوگ ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی یہ خاموشی معنی خیز ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں، انسانی حقوق کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ ساری فنڈ اور ایڈ کے اوپر چلتی ہیں۔ آج ان کے بھی چہرے، جب امریکہ کا چہرہ بے نقاب ہوا، اس شیطان بزرگ کا جو ان کا سرپرست اور آقا ہے، اس کا چہرہ بے نقاب ہوا، تو یہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے چہرے بھی بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں، صرف پاکستان نہیں، عالم اسلام سے زیادہ بڑے مظاہرے وہاں پر ہو رہے ہیں جہاں پر ان کا تسلط ہے، اور وہاں پر لوگ نکل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس صہیونیت کے خلاف ہیں، اس ظلم اور بربریت کے خلاف ہیں، ہم زائنسٹ کے خلاف ہیں۔ یہ زائنسٹ جو پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑنا چاہتا تھا، آج وہ ناکام ہو چکا ہے، اور یہ ناکامی، یہ ہسپتالوں پہ اور معصوم بچوں پہ حملہ، اس کی شکست کا منہ بولتا اعلان ہے۔ ان مظلوموں کے ہاتھوں یہ شکست کھا چکا ہے، چاہے وہ ہتھیاروں سے برتری حاصل کر لے،
इसी तरीके से करबला में इमाम हुसैन मजलूम करबला को जब शहीद किया तो यजीद ने कहा कि इस सहरा में खून हुसैन दब जाएगा, लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन खून हुसैन निकला और पूरे आलम पर छा गया। इसी तरीके से इन मजलूमों का लहू, इन मजलूमों की आवाज फलस्तीन में जो दबाने की कोशिश की जा रही है, वो फलस्तीन की गजा की उस पट्टी से निकलकर पूरे आलम में फैल चुकी है और ये मुजाहिमत रुकेगी नहीं। ये इजराइल की नाबूदी और अमेरिका की नाबूदी तक जाएगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल, हम अच्छी उम्मीद रखते हैं और दुआ भी करते हैं। बहुत शुक्रिया अली हुसैन साहब हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त देने के लिए, अपना तज्जिया देने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अमन का अलमबरदार अमेरिका का असल चेहरा बेनकाब हो चुका है और सबके सामने आ चुका है। फ़लस्तीन पर गैर कानूनी कब्ज़े और OIC का हंगामी इजलास हुआ इसी हवाले से, लेकिन जंग बंदी की करारदाद को अमेरिका ने वीटो कर दिया, इमदाद का ऐलान भी किया, लेकिन साथ साथ ही उसने इसराइल को क्लीन चिट भी दे दी। इस बारे में हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट अमीर मौज़म साहब, तर्जमान PTI हैं। इनसे जानते हैं कि ये क्या कहेंगे। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अमीर मौज़म साहब हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त जो सूरत हाल है, बयानात का सिलसिला जारी है, इसराइल की बर्बरियत का सिलसिला जारी है, लेकिन अमली इक़दामात हमें नज़र नहीं आ रहे। क्या वजूहात है? उम्मत मुस्लिमा के किरदार को कैसे देखते हैं आप? उम्मत मुस्लिमा का किरदार जो है इस वक्त आजमाइश की कैफियत से गुजर रहा है। OIC का इजलास तो आगामी बुनियादों पर तलब कर लिया गया और बेहतर बात ये हुई कि उन्होंने यकजा होके ख़ास तौर पे फ़लस्तीनी अवाम के साथ इसराइली बर्बरी लिया है, नोटिस लिया है और उसे कंडेम किया है और वर्ल्ड कम्युनिटी को वार्न किया है और बताया है कि आजमाइश के दौरानिए में जो विक्टिम्स हैं उनकी पूरी तरह से दादरसी की जाए। तो सफारती तौर पे, अखलाकी तौर पे खुद हमारी हुकूमत ने भी और बल्कि हमारी फौज के सिपह सालार ने भी ये बात कह दी हुई है कि वो सियासी तौर पे भी, सफारती तौर पे भी, हर सतह पे, अखलाकी तौर पे भी मुकम्मल तौर पे खड़ी है फ़लस्तीनी अवाम के साथ। तो बहरहाल ये अब एक सूरत हाल है। और दूसरी जो जानिब एक टाइमिंग के हिसाब से बात थी कि सऊदीया और खासतौर पे इसराइल के माबैन जो ताल्लुकात करीब आ रहे थे, उसमें भी जो है वो नोटिस लेके विड्रॉ किया है सऊदी अरब ने। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले पे तो वो यकजा हो गए हैं और ये सूरत हाल अब आगे बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा आमिर मौज़म साहब, अब तो सोशल मीडिया का दौर है और हम देख रहे हैं कुछ इस तरह की भी वीडियोस आ रही हैं कि जिसमें फ़लस्तीनी शोहदा की बेहुरमती की जा रही है उनके जिस्ते खाकी के साथ। तो ये इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं वो इस वक्त क्यों नहीं आवाज़ उठा रही, क्यों उन पे मोहर खामोशी है? वॉर क्राइम्स हैं ये, और ख़ास तौर पे मुस्लिम उम्मा ने भी इस पे नोटिस लेने के लिए कहा है। और दूसरी भी बैनुल-अक़वामी क़ुव्वत जो है, ख़ास तौर से रशिया की निस्बत से भी ये आवाज़ उठी है। मैं समझता हूँ कि इसका इआदा किया जाएगा और ये फैसला कुन चीज़ शामिल हुई है। अमेरिका ने बड़ा गैर मुतवाज़न किरदार अपनाया है और हालांकि इस दौरानिए में वो जिम्मेदारी का मुजाहरा कर सकते थे क्योंकि बहुत वो ह्यूमन राइट्स की वैल्यूज़ की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने तासुब की फिजा जो है वो आश्कार की है। भारत पाकिस्तान अपने दस्तूर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आर्टिकल 40 के मुताबिक जो है वो इस पे खास तौर पे ध्यान देता है कि वर्ल्ड पीस भी कायम रहे और मुस्लिम उम्मा की जो ग्लोरी है और उसकी जो हुर्मत है वो कायम रहे, और उसके लिए जो भी रास्त इकदाम उठाना पड़ेगा वो मुस्लिम दुनिया के हवाले से पाकिस्तान की अव्वल तरजीह होगी। तो खुद पाकिस्तान भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के खिलाफ आवाज उठा रहा है और ये हमारे लिए एक हिम्मत वाली बात है, एक काबिल तारीफ अमल है। ठीक है, अब कुछ सियासी जो माहौल बना हुआ है इस पर भी बात कर ली जाए। आप क्योंकि एडवोकेट हैं और बड़ी माहिराना राय रखते हैं, कानून और आइन जानते हैं, ये बताइएगा कि ये जो PTI वफ़द ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की और चेयरमैन PTI का कोई मैसेज दिया है, क्या PTI वाकई सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करना चाह रही है? बड़े अजीब दौरानिए में ये बात हुई है। आप देखिए
کہ محترم نواز شریف کے آنے کے لیے راہ اس طور پہ ہموار ہو رہی ہے کہ خاص طور پہ ہمارے جو اسلام آباد کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے کل کے لیے ان کی پٹیشن لگا دی ہے. جو اعتراضات اٹھے تھے ان اعتراضات کو بھی رد کر دیا ہے. اس کی نسبت آپ کو یاد ہوگا بایو میٹرک میں کون سا ڈرامہ رچایا گیا تھا عمران خان کی نسبت سے، کس طریقے سے وہ ایک جانبدارانہ صورتحال پیدا کی گئی تھی جارحیت کے ساتھ، لیکن وہ نہ اعتراضات اٹھائے گئے وہ بھی رفع ہو گئے. کل کی ان کی پٹیشن بھی لگا دی گئی ہے. سیاسی ماحول تو اس طریقے سے غیر متوازن فضا قائم ہو گئی ہے. مملکت سے جو ملنے کا معاملہ ہے اس میں یہ پیغام بالکل واضح کیا ہے کہ دیکھیے ہم الیکشنز چاہتے ہیں، الیکشنز کے لیے ایون گراؤنڈ چاہتے ہیں، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کو منیمائز کر کے یا عمران خان کو ایک سائڈ پہ کر کے وہ کوئی الیکشن کروا کے کوئی ایسی فضا قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوگا. یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور جمہوریت کے استحکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہموار کیا جائے ماحول کو، ایون گراؤنڈ چھوڑا جائے، الیکشنز کرائے جائیں اور پاپولر سپورٹ کے ساتھ جو بھی الیکٹ ہو وہ سامنے آئے گا. ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ ہوئے تو کوئی قبول نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو امیر معظم صاحب اس پہ پھر کیا ریسپانس کیا آیا؟ کیا یہ تو آپ نے آپشنز دے دیے پی ٹی آئی کی جانب سے، یہ بتا دیا گیا کہ جی ہم یہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، لیکن سامنے کا کیا ریسپانس آیا اس بارے میں بھی تھوڑا روشنی ڈالیے گا. صدر مملکت جو ہے وہ خود بھی پہلے سے بھی وہ یہ واضح کیے ہوئے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے، وقت پر یہ الیکشنز ہونے چاہیے تھے، اور اب بھی ان کا رسپانس یہی ہے کہ وہ خصوصاً ریاستی ادارے، پولیٹیکل پارٹیز، اسٹیبلشمنٹ اور سب میں وہ اپنا کردار آئین کے مطابق سر انجام دیں گے تاکہ جیسے آئین کی روح ہے اس کے مطابق الیکشن کی فضا قائم کی جا سکے. صدر مملکت تو ظاہر وفاق کی علامت ہے، ان کی طرف سے جو بھی رسپانس آیا بہترین رسپانس ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے رسپانس کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے. امید یہ رکھنی چاہیے کہ فضا جو ہے ایسی بن جائے کہ جہاں ڈائلاگ ہو اور جمہوریت کی روایت ممکن ہو سکے. تو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ تو ذمہ داری کا مظاہرہ مستقل کیے چلے آ رہے ہیں، اور اب بھی جو ان کا رسپانس ہے وہ پازیٹیو ہے. اچھا، کچھ ماہرین سے جو سیاسی ماہرین ہیں، جو اینالسٹ ہیں، ان سے جب ہماری گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کچھ شاید ماحول ایسا بنتا نظر آ رہا ہے یا کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی این آر او کا راستہ بنایا جا رہا ہے. ایسا کچھ ہے؟ کچھ صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ کے لیول پلینگ فیلڈ کے پیچھے کوئی یہ بات کی جا رہی ہو؟ پی ٹی آئی ہے وہ بنیادی طور پہ حقیقی آزادی کی علمبردار ہے. وہ ڈائلاگ جو ہے اس کو یقینی بنانا چاہتی ہے اور ڈائلاگ جمہوریت کے استحکام کے لیے چاہتی ہے. وہ این آر او قطن نہیں مانگ رہی، بلکہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آئین کے مطابق عمل درآمد ہو، رول آف لا ہو، الیکشنز واضح اور شفاف کرائے جائیں، جو پاپولر سپورٹ حاصل کر کے آئے وہ اسے اقتدار جو ہے سونپا جائے تاکہ آئین کی روح کے مطابق عوام کی نمائندگی کی جا سکے. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ہی ذمہ داری کے مظاہرے کے ساتھ پی ٹی آئی ایک ایک قدم پھونک پھونک چل رہی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ اسے کیسی فضا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب دیکھیے نا، اب آپ سوچئے، اب آپ غور کیجیے کہ ابھی اترے نہیں صاحب یہاں پہ، اور ان کی پٹیشن کل کے لیے لگا دی گئی ہے، اور یہاں پہ ہماری پارٹی کے چیئرمین بارہا کہتے رہے کہ بھئی آپ ہماری پٹیشن جو ہیں سنے بھی مت، ہمیں آپ سے انصاف جو ہے ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. تو اب سلوک دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے. تو ایسی فضا میں اگر اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر تو ہو نہیں سکتا نا. اس کی صورت میں اگر ڈائلاگ کی صورت آتی ہے اور ملک میں ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کا مطمئن نظر یہی ہے کہ الیکشنز ہوں اور پاپولر سپورٹ کے ساتھ جو بھی منتخب ہو اقتدار میں آ جائے. میرا خیال میں رویہ ہے پی ٹی آئی کا بالکل آئین اور قانون کے مطابق بالکل درست ہے اور وہ فرنٹ سے سچویشن کو فیس کر رہی ہے. امیر معظم صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ 21 اکتوبر کا دن جو ہے وہ اہم ہوگا اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان واپس ہوں گے 4 سالوں بعد؟ یہ کنفرم ہو گیا ہے آپ کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 جو فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے میاں صاحب کی نسبت سے آ چکے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو اتنی سبقت دی گئی ہے
کہ فوج کے جرنیل کو انہوں نے ان کے طیارے کو انڈیا میں اتارنے پر اصرار کیا تھا، ججمنٹ آ گئی، پھر بھی انہیں ویلیڈیشن مل گئی، ملک واپس آ گئے۔ غلام اسحاق نے انہیں برطرف کیا تھا کرپشن کے الزام میں، پھر بھی وہ بحال ہوئے، واپس آ گئے۔ سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، اس میں بھی انہیں چھٹکارا مل گیا، وہ واپس آ گئے۔ اور اب بھی جو ہے انہیں صادق اور امین کے فیصلے کا سامنا کرنا پڑا، اور اب پھر سزا کاٹ رہے تھے، علاج کے لیے باہر گئے، پھر واپس آ گئے، پھر بھی انہیں عدالت ریلیف دے رہی ہے۔ تو یہ تو ایک منظر نام ہے جسے پاکستان کی عوام جو ہے وہ بنیادی طور پر پسند تو کرتی نہیں۔ یہ اشرافیہ کے لیے قانون اور ہے، دیگر انسانوں کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ تو یہاں پہ صورتحال جو ہے نا وہ آپ کو نیچرل تو دکھائی نہیں دے گی۔ ہاں، افہام و تفہیم کے ساتھ بہرحال جو بھی راستہ مہیا کر دیا جائے اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے ہمارے ملک میں۔ فی الحال تو یہ صورتحال ہے۔ امیر معظم صاحب، جو حالیہ سروے کیے جا رہے ہیں، جو فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھا جا رہا ہے، تو 20 لاکھ ٹوٹل یہ اشرافیہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، جن کا جو کہ کہا جاتا ہے کہ قانون سے شاید اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو باقی جو ہماری عوام ہے وہ تو بہت محبت کرنے والی اور بڑی باشعور عوام ہے، جو آپ نے پہلے ذکر کیا کہ پہلے میاں نواز شریف کو ریلیکس لیول ملتا رہا، اس وقت سوشل میڈیا شاید اتنا ایکٹیو نہیں تھا جتنا کہ اب ہے، اور الیکٹرانک میڈیا جتنا اب ایکٹیو ہے، اور سوشل میڈیا تو بہت آزاد ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب وہ صورتحال نہیں ہے جو پہلے تھی؟ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے یہ منظر کشی کی ہے اور درست کی ہے، لیکن ابھی تک وہ کسی کا کہا ہوا میں آپ کو سناؤں، وہ کہتے ہیں نا کہ امیر شہر کا سکہ ہے کھوٹ، مگر اس شہر میں چلتا بہت ہے۔ ابھی دیکھیے، بے شک سوشل میڈیا کی گردش ہم دیکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے نا کل جیسے حالات تو آج بھی ہے نا، وہ آ رہے ہیں، فیصلے کے باوجود اشرافیہ کے طور پر ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، پورا ملک دیکھ رہا ہے، ہر فیسیلیٹیشن انہیں مہیا کی جا رہی ہے۔ تو دیکھیے اس حد تک کارگر رہا سوشل میڈیا ہمارے لیے کہ یہ ساری منظر جو ہے اس کی بازگشت ہمیں دوبارہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ہاں، پاکستان کی عوام جو ہیں وہ تو صلاحیت سے ہے نا، انہوں نے ہر چیلنج کا سامنا کیا، ملک ٹوٹا، پھر اپنے آپ کو بنایا، ایٹمی صلاحیت حاصل کی، دہشت گردی کا سامنا کیا، یقینی طور پہ قابل فخر عوام ہے ہماری۔ لیکن دیکھیے، آئین پہ عمل درآمد کیے بغیر کوئی بھی قوم باعزت اور احترام والی قوم نہیں بن سکتی۔ انتشار رہے گا اس وقت تک جب حقیقی معنوں میں رول آف لا نافذ نہ ہو جائے، بنیادی حقوق مہیا نہ ہو، اشرافیہ کے لیے عزت اور احترام جدا قسم کی، عام آدمی کو ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ تفاوت کبھی بھی ملک میں نظم و ضبط کو قائم نہیں کر سکتی۔ ہاں، غلامی کی روش کو بحال رکھ سکتی ہے۔ تحریک انصاف یہی تو کہتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ حقیقی آزادی سے معمور ہونا چاہیے، ہر شخص کی یکساں عزت ہونی چاہیے، ایکویلٹی آف بفور لا ہونی چاہیے، ڈگنیٹی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے عمران خان پہ جو الزام لگے ہوئے ہیں نا، ویسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ملک میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ گرفتار بھی کیا گیا، اپنی الیکشن کیمپین بھی کر رہے ہیں، الیکشن میں حصہ لینے کے لیے بھی آزاد ہیں، لیکن ہمارے پارٹی کے چیئرمین کو انہوں نے جو ہے پابند سلاسل کر دیا ہے۔ اتنے ہونے دیتے جلسے جلوس، ان کے ساتھ علیحدہ سلوک ہے، دوسری پارٹیوں کے ساتھ علیحدہ سلوک ہے، ہمارے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، گھروں پہ اللہ بول دیا جاتا ہے۔ جرنلسٹ جو ہیں، ریاض کا واقعہ دیکھ لیجیے، ان کے ساتھ کیا سلوک روا ہوا۔ تو یہ جو صورتحال ہے نا، یہ تفاوت کی ہے، تناؤ کی ہے، ٹکراؤ کی ہے۔ اگر اس میں ڈائلاگ ہو جاتا ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان اپنا احسن کردار ادا کر پاتے ہیں اور یہ بھی ہوش کے ناخن لے کر ملک کے لیے سوچیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جمہوریت کے لیے کبھی بھی کوئی بھی معاہدہ ہو، عوام اسے پسند کرے گی۔ عوام تو انتشار نہیں چاہتی، عوام تو پروگریس اور ڈیولپمنٹ چاہتی ہے، کو ایگزسٹنس چاہتی ہے۔ اب انہی لوگوں کو تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے نا، کب تک بگاڑ لے کے چلیں گے؟ سیاستدانوں کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ وہ بیٹھیں، معاملات کو طے کریں ڈائلاگ کے ساتھ اور خوشحالی کی طرف بڑھیں۔ اور اب ایسے دور میں جو انٹرنیشنل چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ اب یہاں پہ بھارت اکھنڈ بھارت کے منصوبے پہ کام کر رہا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ اپنے دو دریاؤں کے درمیان جو ہے اپنے گرینڈ اسرائیل کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، گریٹر اسرائیل کی کوشش کر رہا ہے۔ دونوں ایک منصوبے پہ چل رہے ہیں، تو پاکستان کے لیے چیلنج کتنے بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہوگا تو ان چیلنجز میں ہم سرخرو کے کیسے نکلیں گے؟ اس وقت صرف پاکستان کی حدود کی بات نہیں، امت مسلمہ کے
बका का दुरानिया है, तो हमारे दरमियान विजडम प्रिवेल करनी चाहिए और बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा हमें करना है। अमीर मौज़म साहब, आप नहीं समझते कि हमारे लिए ये बाइस शर्मिंदगी है कि हम मुस्लिम ममालिक में पहले एटमी क़ुव्वत बने, एटमी ताकत हमने हासिल की, लेकिन बजाय ये कि हम तरक्की करते, हम उसको पॉजिटिव लेते, हम पीछे की जानिब अभी तक अपने अंदरूनी मसाइल से ही नबर्द आज़मा हैं। अभी तक हम बिजली के बिलों, महंगाई और मुख्तलिफ चीज़ों में चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, तो हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? देखिए, तरक्की हम कर सकते हैं, उसका सबूत तो इस तौर देखिए ना कि हम दहशत गर्दी का सामना कर रहे थे। हम यहाँ पे एक तरफ भारत जैसे दुश्मन की साजिशों का, उधर से अफगानिस्तान की पूरी दुनिया की कुव्वतें यहाँ पे अमेरिका की लगी हुई थी, नेटो फोर्सेस यहाँ पे आई थी, इनके दरमियान में हम सरवाइव कर गए। अमेरिका भी वापस चला गया, नेटो भी वापस चला गया, अफगानिस्तान भी अपनी बहाली पे आ रहा है, तो हम सरवाइव कर गए, तो हम सर्वाइवर हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कुव्वत है। और अब जब दरमियान में मौका मिला है, तो अब हमने घर को अपने ऑर्डर में लेके आना है और ये सलाहियत हम में मौजूद है। देखें, पाकिस्तान टूटा, हमने आकर अपने आप को बहाल किया ना, उसके बावजूद हम इस्लामिक समिट यहाँ पे की थी, हम एटमी कुव्वत भी बन गए, तो हम में वो है बात। लेकिन हमारी पॉलिटिकल कुव्वत जो है, उसे भारत जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। एडवोकेट अमीर मौज़म साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मज़ीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, मज़ीद सवालात भी पूछेंगे अपने गेस्ट से, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।